الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ میں ظفر علی الکریم پبلک ہائی اسکول شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے سبق بہترین طالب علم کا آغاز کیا تھا، اس سلسلے میں آج ہم دوسرے لیکچر کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن دوسرا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں پہلے لیکچر کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب انس جو اس مکالمے کا جو ہے نا مرکزی کردار ہے، جب اسکول سے آتا ہے تو انتہائی ناراض ہوتا ہے اور کسی سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے کمرے میں جو ہے نا چلا جاتا ہے۔ اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ اسکول میں کوئی خاص واقعہ جو ہے نا پیش آیا ہے، اس لیے اس کی ماں جو ہے نا اس کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا آپ کیوں جو ہے نا ناراض ہیں؟ تو انس ان کو بتاتے ہیں کہ آج مجھے اسکول میں جو ہے نا پڑھائی کے ساتھ اور بھی جو ہے نا کام کرنے پڑے۔ ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آپ نے اسکول میں کون کون سے کام کیے ہیں؟ تو انس ان کو بتاتے ہیں کہ آج ہماری اسکول میں جو ہے نا یوم صفائی منایا جا رہا تھا، اس لیے مجھے جو ہے نا مالی کا کام بھی کرنا پڑا اور خاکروب کا کام بھی کرنا پڑا۔ ماں پھر اس سے پوچھتی ہے کیا اس مہم میں جو ہے نا آپ کی اساتذہ کرام نے آپ کے ساتھ حصہ لیا تھا؟ تو انس بتاتے ہیں کہ ہاں، ہمارے اساتذہ کرام نے بھی اور باقی اسکول کی عملے نے بھی اس صفائی کی مہم میں حصہ لیا تھا، یہاں تک کہ ہمارے پرنسپل صاحب نے اپنا واش روم خود صاف کیا۔ بہت زیادہ جو ہے نا بدبو بھی آ رہی تھی اور شرم بھی آ رہی تھی۔ تو ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ اس میں جو ہے نا شرم کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ کام کرنے میں عظمت ہے۔ یہاں تک جو ہے نا ہم پہلے لیکچر میں پڑھ چکے تھے۔ اب دوسرے حصے میں کتاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر ماں اس کو بتاتی ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف اسکول جا کر کتابیں پڑھ لینا نہیں ہے۔ یہاں پہ لفظ ہے تعلیم کا مقصد۔ اس کو ہم کہیں گے یہ بطور مرکب اضافی کی تعریف سے ہٹ کر جب دو اسموں کے درمیان کا، کے اور کی آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ بطور مرکب اضافی کی۔ مختصر سی تعریف مرکب اضافی کی ہے کہ وہ مرکب جو مضاف الیہ اور مضاف سے مل کر بنے، یہ ہے مرکب اضافی کا فارمولہ۔ یعنی وہ مرکب جو مضاف الیہ اور مضاف سے مل کر بنے مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ مقصد معنی ہے مدعا یا مطلب۔ تو ماں اس کو بتاتی ہے کہ بیٹا تعلیم کا مقصد صرف اسکول جا کر کتابیں پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا اصل مقصد اپنے کام خود کرنے کے قابل ہونا ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے کام کرنے کی خود قابل ہو سکے۔ مراد یہ ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے نا خود اپنے ہاتھوں سے انجام دے پائے۔ دوسروں کی مدد کرنا اور ملک قوم کی خاطر مثبت کام کرنے کا جذبہ رکھنا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا مراد ہے خدمت خلق، دوسروں کی مدد یا دوسروں کی خدمت مراد ہے خدمت خلق۔ مثبت کام، تعمیری کام، ایسے کام جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ تو عزیز طلبہ، ان کاموں کو کہا جاتا ہے کہ یہ مثبت یا تعمیری کام ہے۔ ماں ان کو بتاتی ہیں کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کے جو ہے نا مدد کر سکے اور ملک کے لیے ایسی تعمیری کام کرنے کا جذبہ رکھنا ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ انس، ہمارے پرنسپل صاحب بھی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ آج سب اسمبلی میں انہوں نے ایک مثالی طالب علم کی خوبیاں بتائی تھی۔ انس نے امی کو بتایا کہ ہمارے
پرنسپل صاحب بھی اس قسم کی جس طرح کی باتیں آپ بتا رہی ہیں، جس طرح کی باتیں آپ کر رہی ہیں، اسی طرح کی باتیں جو ہیں نا ہمارے پرنسپل بھی صاحب بھی بتا رہے تھے۔ آج سب اسمبلی میں انہوں نے ایک بہترین طالب علم کی، ایک مثالی طالب علم کی خوبیاں بتائی۔ امی اچھا مجھے بھی بتاؤ انہوں نے کون کون سی خوبیاں بتائی ہیں؟ پھر امی نے اس کو بتایا کہ آپ مجھے بھی بتائیں کہ پرنسپل صاحب نے بہترین طالب علم کی کون کون سی خوبیاں بتائی تھی۔ کون؟ اس کو کہا جاتا ہے، یہ بطور حرف استفہام کے استعمال ہوتا ہے۔ اور ان حروف کو کہا جاتا ہے جو سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے کیوں، کہاں، کون، کیسے، کدھر۔ ان حروف کو کہا جاتا ہے یہ حروف استفہام ہیں۔ پھر امی نے اس کو بتایا کہ آپ مجھے بتائیں انہوں نے بہترین طالب علم کی، مثالی طالب علم کی کون سی صفات بیان کی تھی، خوبیاں۔ صفات اور خوبیاں اس کا متضاد لفظ ہو جائے گا خامیہ۔ انس انہوں نے کہا کہ بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جو وقت کی پابندی کرتے۔ انس نے امی کو بتایا کہ ہمارے پرنسپل صاحب نے یہ بتایا تھا کہ بہترین طالب علم اس کو کہا جاتا ہے جو سب سے پہلے وقت کی پابندی کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، زندگی میں جو ہے نا وقت کی پابندی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جو لوگ وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہیں کامیابی ہمیشہ جو ہے نا ان کی قدم چومتی۔ اس لیے پرنسپل صاحب نے سب سے پہلے جو مثالی طالب علم ہے اس کی سب سے پہلی خوبی یہ بتائی تھی کہ وہ ہمیشہ وقت کی پابندی کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ بھی اپنے اندر جو ہے نا سب سے پہلے یہ خوبی پیدا کر لیں کہ آپ جو ہے نا وقت کی پابندی کر لیں۔ اپنے والدین اور اساتذہ کا کہنا مانتا ہے اور ہاتھ سے کام کرنے کو آر نہیں سمجھتا۔ آر کہا جاتا ہے شرم کو، شرم۔ اب جو مثالی طالب علم ہوتا ہے، بہترین طالب علم ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کا یعنی ماں باپ ان کو جو کہتے ہیں، اساتذہ ان کو جو کچھ کہتے ہیں وہ مانتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ اگر ہاتھ سے چھوٹا موٹا کام کر رہا ہو تو کبھی اس کو جو ہے نا شرم محسوس نہیں ہوتا۔ امی ہاں بیٹا، ایک مثالی طالب علم کے اوصاف میں یہ باتیں بھی شامل ہے کہ وہ صبح سویرے بیدار ہو کر سیر کے لیے جاتا ہے۔ امی نے مزید بتایا کہ اچھا بیٹا، ایک مثالی طالب علم کی صفات میں یہ باتیں بھی شامل ہیں کہ وہ صبح سویرے اٹھتا ہے اور سیر کے لیے جاتا ہے۔ صبح، اس کو ہم گرامر کے لحاظ سے کہتے ہیں، یہ بطور اسم ظرف زماں کے استعمال ہوتا ہے، اسم ظرف زماں۔ اور صبح اس کا متضاد لفظ ہو جائے گا شام، بیدار ہونا، معنی ہے جاگنا۔ باقاعدگی سے ورزش کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتے، روزانہ ورزش کرتا ہے، اور نماز جو ہے نا پابندی سے ادا کرتا ہے، دل لگا کر پڑھتا ہے۔ دل لگا کر پڑھنا سے کا مطلب ہے شوق سے پڑھنا۔ مراد یہ ہے کہ مثالی طالب علم ہمیشہ شوق سے پڑھتا ہے، شوق اور ذوق سے پڑھتا ہے، اپنے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیتا ہے، اور اپنے معمول کے مطابق اس کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ خود کرتا ہے۔ مثلا ایک طالب علم جو ہے نا اپنے کپڑے خود استری کر لے تو یہ اچھی بات ہے، اپنی جوتی جو ہے نا خود پالش کر لے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو ان کاموں کو کہا جاتا ہے کہ یہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، خود بھی صاف رہتا ہے اور اپنے ماحول کو بھی صاف رہتا ہے۔ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے علاوہ اپنے دوستوں کی بھی مدد کرتا ہے، خود بھی صاف رہتا ہے اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماحول کے معنی ہے
ارد گرد کی چیزیں، ہمارے سراؤنڈڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ماحول ہے۔ انس امی جان یہ سارے کام تو بے حد مشکل ہے۔ اب جب ماں نے ان کو بتایا کہ مثالی طالب علم کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہے، یہ کام جو ہے نا وہ کرتا ہے، تو انس نے ان کو بتایا، اپنی امی کو بتایا کہ یہ تمام کام تو انتہائی مشکل ہے، کرنے میں جو ہے نا مشکل ہے، لیکن چھوٹے بچے کے ذہن کے مطابق اس کو یہ کام کرنے مشکل لگ رہے تھے، لیکن جب کوئی بندہ اس کا سٹارٹ لیتا ہے، شروع کرتا ہے ان کاموں کو، تو یہ کام ان کے لیے خود بخود آسان بن جاتے ہیں، بے حد، بہت زیادہ۔ امی بیٹا بڑا آدمی بننے کے لیے یہ سارے کام بے حد ضروری ہے۔ پھر امی نے انس کو بتایا کہ جب بڑا آدمی جو ہے نا بننا ہو تو بڑا آدمی بننے کے لیے یہ کام انتہائی ضروری ہے۔ ظاہر ہے جب عظمت پانی ہو، معاشرے میں جو ہے نا مقام حاصل کرنا ہو، تو مشہور ضرب المثل بھی ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ ظاہر اگر آپ نے جو ہے نا بڑا آدمی بننا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے نا تو کرنا پڑتا ہے، تب انسان جا کے جو ہے نا ایک بڑا آدمی بنتا ہے اور معاشرے میں جو ہے نا مقام حاصل کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، کچھ الفاظ کی جو ہے نا میں معنی لکھ چکا ہوں، کچھ زبانی بتا چکا ہوں، آپ ان الفاظ کی جو ہے نا جن کی معنی بتا چکا ہوں اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے، اور جن کی زبان جو لکھ چکا ہوں ان کو ذہن نشین کر لے، اور جو زبانی جو ہے نا بتا چکا ہوں ان کو آپ لیکچر کے دوران جب آپ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو اس کو نکال لے اور اس کے معنی جو ہے نا خود لکھ لے۔ والسلام۔